الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنخلة والهدهد والسر رواہ ابو داؤد والدارمی صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا: چیمٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور ممولہ۔ ابو داؤد، دارمی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ ان 4 کے مارنے کی ممانعت کی حکمت بے شمار ہیں، جو مرقات نے بہت ہی بیان فرمائی ہیں۔ کوئی شخص اگر شوقین ہو تو وہاں ملاحظہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جانور حرام بھی ہیں اور بے ضرر بھی ہیں۔ پھر ان کے قتل میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے انسان کو، اور بلا فائدہ جانور کو قتل کرنا ممنوع ہے۔ شہد کی مکھی کو لیں۔ شہد کی مکھی جو ہے یہ بڑی مبارک ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے بڑی مبارک ہے، اس کے منہ سے شہد نکلتا ہے، یہ موم بناتی ہے جو مختلف جگہ پر کام آتا ہے۔ پھر یہ بے ضرر ہے، خواہ مخواہ کسی کو نہیں کاٹتی۔ اگر اس کو چھیڑے نہ، اس میں غلط فہمی پیدا نہ کریں، یعنی اگر آپ کے اوپر بیٹھ گئی ہیں شہد کی مکھیاں، آپ بالکل ہلیں جلیں نہیں، کچھ نہ چھیڑیں۔ جب آپ ان کو ایسے اڑاتے ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمیں مار رہے ہیں، پھر وہ کوئی ایسی آواز نکالتی ہیں یا کیا نکالتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سارا شہد کی مکھیوں کا چھتا آپ کے اوپر امڑ آتا ہے اور کاٹ کاٹ کر کھاتا ہے، ڈنگ مارتی ہیں، اس سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، تجربے کی بات ہے، اگر آپ کے سر پہ، چہرے پہ، آنکھ پہ کہیں بھی شہد کی مکھی بیٹھ جائے، اس کو ہلے نہیں، بالکل حرکات و سکنات اپنی بند کر دیں، اس کو اڑائیں نہ، وہ بغیر کاٹے خود بخود اڑ جاتی ہے۔ جب موٹر بائک وغیرہ پہ یا اس طرح شہد کی مکھی کہیں چہرے پہ آ لگتی ہے تو بندہ اس کو اڑاتا ہے، اور وہ جب آ لگتی ہے تو وہ سمجھتی ہے مجھے مارا گیا ہے، کیونکہ اسپیڈ میں اس کو چوٹ تو اس کو بھی لگتی ہے نا، تو پھر وہ کاٹ لیتی ہے، ایک یکدم کاٹ لیتی ہے۔ بہرحال یہ تو شہد کی مکھی کی بات ہوئی، بے ضرر ہے، اس کا فائدہ ہے، شہد نکلتا ہے جو جس میں قرآن مجید نے بھی کہا ہے شفا ہے۔ نملہ جو ہے یہ بڑی چونٹی ہوتی، چونٹا اس کو کہہ لیں۔ یہ گھروں میں آج کل بہت ساری آئی ہوئی ہیں، اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور ایک خاص طور سے یہ میدانوں میں ہوتی ہے، اس کی شکل اور ہوتی ہے، وہ ایک جگہ سوراخ بنا کر نا تو وہ وہاں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ مٹی بھی بار آپ دیکھ سکتے ہیں، میدانی علاقوں میں، یہ عام طور سے پہاڑی میدانی علاقوں میں ہوتی ہے، خشک جگہ پر، صاف جگہ پر، تو یہ بالکل کرڈ سی ہوتی ہے، بہت اونچی سی ہوتی ہے، ایسے ایسے نا اس کے ہوتے ہیں، تو وہ نملہ اس کو کہتے ہیں، عربی میں نملہ کہتے ہیں۔ ایک موٹے موٹے سفید کالے سیاہ رنگ کے کیڑے بھی ہوتے ہیں جو عام طور سے درختوں کے پاس سے، جڑوں کے پاس سے ملتے ہیں، اس بڑی زور کی کاٹتے ہیں، لیکن ان کو چھیڑے نا تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے، بے ضرر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نملہ ہے یہ بالکل ہی بے ضرر ہوتی ہے، یوں بھی جو ہے جیسے ہدہد ہے
یہ نملہ چونکہ سورہ نمل ہے، حضرت سلیمان سے اس کا تعلق ہے، تو وہ قرآن میں واقعہ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، جب آئے گا وقت پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نمل میں۔ تو ہدہد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص خادم ہے، یہ وزیر بنایا ہوا تھا انہوں نے، اس کا کھانا حرام ہے، گوشت بھی اس کا بدبودار ہوتا ہے، اور یہ جو ہدہد ہے یہ خاص اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں، خاصیتیں رکھی ہیں، یہ اس کی آنکھ کو اتنی قوت عطا کی ہوئی ہے کہ جب زمین پر یہ نظر مارتا ہے تو دور دور تک نیچے تہ میں پانی دیکھ لیتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جن تابع تھے وہ وہیں کنواں کھودتے تھے، پانی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا جانوروں، اور خود وضو کیا جاتا تھا، اس سے نہایا جاتا تھا، پھر اس کی ضرورت کو ہدہد بتاتا تھا بھئی یہاں پانی ہے، تو جن فوری کنواں طاقتور ہوتے تھے کنواں کھود لیتے تھے، اور پانی کی ضرورت جو ہے قافلے کی پوری کی جاتی تھی۔ ایک جو ممولہ ہے جس کو عربی میں سرر کہتے ہیں، سرر، تو یہ سرر عجیب الخلقت پرندہ ہے، اس کا سر بڑا سا ہوتا ہے، چڑیوں کا شکار کرتا ہے، اس کے پر بڑے ہوتے ہیں، آدھے سفید ہوتے ہیں آدھے کالے ہوتے ہیں۔ اہل عرب اس کو منحوس جانتے تھے، اس کی آواز سے فال پکڑتے تھے زمانہ جاہلیت میں جب وہ کفر میں تھے، بت پرست تھے۔ جیسے ہمارے ملک کے کچھ جہلاء ہیں، جاہل لوگ ہیں، الو کو منحوس سمجھتے ہیں، بے وقوف جو ہوئے، چھوٹی چونٹی کو جو نملہ ہے اس کو ضرب بولتے ہیں، بڑی چونٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عباس سے مرقات نے روایت بھی فرمائی ہے، جو میں نے بھی آپ کو سنائی بھی ہے، کہ جو ہدہد ہے یہ اس طرح ہے، اس کی مثل جیسے صاف شفاف شیشہ ہو، وہ دور زمین کی تہہ میں پانی دیکھ لیتا ہے، اس کی آنکھ کو قوت عطا کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان سفر میں اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی اس کا یاد فرمایا گیا ہے کہ مال یا لا را ہدہد، کہ کیا بات ہے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کو اس وقت وضو کی ضرورت تھی، اور یہ ملکہ بلقیس کا سراغ لگانے گیا ہوا تھا، ادھر مشغول تھا۔ یہ واقعہ جب آئے گا پھر اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ ہدہد زمین کی تہہ تک کا پانی بتا دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ میں دوربین فٹ کی ہوئی ہے۔ تو جو جنات ہیں یہ کنواں تیار کر دیتے تھے، پھر آپ سلیمان علیہ السلام وضو فرماتے تھے۔ یہاں بھی مرقات نے اس دعوت کا ذکر فرمایا ہے جو حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، تو وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا کریں گے۔ یہاں مرقات نے جانوروں کی بہت ساری اقسام، ان کے احکامات، ان کی خصوصیات بڑی شرح بسط کے ساتھ کھل کر بیان فرمائی ہیں، کئی صفحات ہیں، ہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے بات کروں، دیمک کا کوئی علاج نہیں ہے، جتنے مرضی سپرے کرا لیں۔ جس گھر میں چیمٹیاں ہوں نا، چیمٹیاں، اس گھر میں دیمک نہیں آتی، قدرتاً اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے، قدرتاً ہی اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ گھر میں پرندے رکھتے ہیں، مرغیاں یا دوسرے، جب وہ دانہ دن کا ڈالتے ہیں تو چونٹیاں اٹھانے آ جاتی ہیں، پھر اس گھر میں دیمک نہیں آتی۔ گاؤں کے گھر دیکھ لیں، جو لوگ جانور رکھتے ہیں وہاں دانہ دن کا ہوتا ہے، چونٹیاں کھاتی ہیں، لیکن ان کے گھروں میں پھر دیمک نہیں لگتی۔ شہری زندگی میں چونکہ ہم بہت صفائی رکھتے ہیں، بھی پرندے گندگی ڈالیں گے، مرغیاں گندگی ڈالیں گی، تو ہمارے گھر دیمک سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔